تو میں نے سوچا کہ آج ایک داستان چوری کی سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ بھی انصاف کر سکیں۔ آج ایک اخبار میں انگریزی کے جریدے کے اندر ایک خبر چھپی ہے، کیونکہ انگریزی میں چھپی تو میں نے کہا میں ذرا اردو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کیا چھپا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کن چوروں سے ملنے کے لیے تیار ہیں، کن چوروں سے ملنے کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے سنا نا، کتنے دن سے سن رہے ہیں آپ، منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ منی لانڈرنگ ہے کالے دھن کو سفید کرنے کا طریقہ کار۔ منی لانڈرنگ یعنی کالے دھن کو، کالی دولت کو دھو کے سفید کرنے کا جو نظام ہے اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ، اسی لیے اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ کالا دھن کیا ہے؟ کالا دھن ہے صاحب وہ جو پیسہ اللیگل ہو، اللیگل پیسہ کالا دھن ہے، اور کوئی بھی طریقہ کار جو ہے اس کو سفید کرنے کا وہ منی لانڈرنگ ہے اور چوری ہے۔ تو آج کے اخبار کے جریدے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں وہ پیسہ جو ناجائز ہے، جو اللیگل ہے، جو کالا ہے، کالا دھن ہے، وہ پی ٹی آئی کو فراہم کیا گیا فنڈنگ کے حوالے سے۔ اب وہ کیا ہے کالا دھن؟ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پاکستان کے قوانین کے مطابق اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو آپ پیسہ صرف پاکستانی سٹیزن سے لے سکتے ہیں، بس، کسی اور سے نہیں۔ اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو آپ کسی فورن کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ فورن کمپنی سے پیسہ لیں گے تو وہ کالا دھن ہے، وہ اللیگل منی ہے۔ 2، آپ کسی غیر ملکی ریاست سے یا کسی بھی غیر ملکی ریاست کے کسی اہم کابینہ کے ممبر سے پیسہ نہیں لے سکتے۔ اگر لیں گے تو نہ صرف وہ کالا دھن ہوگا، نہ صرف وہ اللیگل ہوگا، بلکہ آپ کی پارٹی کو حتمی طور پہ ختم پاکستانی قوانین کے مطابق کر دیا جائے گا، جس کو فورن فنڈنگ یا فورن ایڈڈ فنڈنگ کہتے ہیں۔ یہ دوسری اللیگل چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی غیر ملکی، پاکستانیوں کی بات نہیں ہو رہی، میں یہ کلیئر کر دوں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں، باہر بھی رہتے ہیں، ان کی ڈیول سٹیزن شپس بھی ہیں، مگر باہر کے کسی بندے سے جس کا کسی کارپوریشن سے تعلق ہو آپ پیسہ نہیں لے سکتے۔ یہ قدغن ہے، یہ اللیگل ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ کالا دھن ہے، اس کالے دھن کی یہاں پر سزا مقرر ہے۔ یہ ہے صاحب اس ملک میں قانون۔ سیاست کے حوالے سے کالا دھن کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہوا کیا صاحب، ایک صاحب ہیں بہت امیر، پاکستان کے گئے ہوئے، اللہ لوگوں کو امیر کرے اور نیک نامی کرے ان کی، اور حلال کام سے ان کی ترقی کرے۔ ایک یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا ایک صاحب تھے نقوی صاحب، عارف نقوی صاحب، جن کی وہ ایک ابراج کیپٹل تھی، وہ ایک علیحدہ کمپنی انہوں نے دبئی میں کھولی، جس کے کچھ اور بھی دنیا میں مختلف مراکز میں ان کے دفاتر تھے۔ عارف نقوی صاحب کی ایک کمپنی تھی ابراج کیپٹل، اور ابراج انویسٹمنٹ، جو پاکستانی کمپنیاں نہیں ہیں، فورن کمپنیاں ہیں، جس میں پاکستان کا پیسہ نہیں، فورنرز کا پیسہ ہے۔ یہ فنڈ مینیجر تھے، یہ فنڈ مینجمنٹ کمپنی تھی، اس میں تمام مختلف ممالک کا پیسہ تھا، یعنی وہاں کے انویسٹرز کا پیسہ تھا جو وہ استعمال کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ جال سازی میں اور کالا دھن کی مختلف اسکیموں میں پکڑے بھی گئے، اس وقت جیل میں ہیں انگلستان میں۔ اور نہ صرف انگلستان میں جال سازی میں پکڑے گئے، امریکہ میں بھی جال سازی میں پکڑے گئے ہیں۔ تو جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ امریکہ میں ان کا ٹرائل ہوگا یا لندن میں ان کا ٹرائل ہوگا۔ امریکہ والے کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں زیادہ غارت کیا، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ لندن والے کہہ رہے ہیں پہلے ہم تو ان سے نمٹ لیں۔ تو پاکستان میں موجودہ پچھلے 10 سال میں اس سے بڑی کالا دھن کی، اس سے بڑی فراڈ کی، جال سازی کی
ہماری موجودہ تاریخ میں، پاکستان میں نہیں، یعنی پوری دنیا میں جو بڑے بڑے جو جال سازی اور فراڈ کے جو مارکے ہوئے ہیں، ان میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا صاحب؟ انہوں نے کیا یہ کہ ان کے کچھ انٹرسٹ تھے پاکستان میں، اس وجہ سے وہ پاکستانی سیاسی جماعت کو اور سیاسی لیڈر کو، یعنی پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کے لیے فنڈنگ بھیجنا چاہتے تھے، نہ صرف خود بلکہ اعلی کار بن کے۔ یہ تینوں چاروں جو میں نے آپ کو انلیگل طریقہ کار بتائے ہیں، ان طریقہ کار سے فنڈنگ پی ٹی آئی کرنے کے لیے ان کو مقرر کیا گیا۔ کیا آپ پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ آئیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آکسفورڈ شائر میں ایک لش پش ایک جگہ کے اوپر ایک سٹیڈیم بنایا، صرف اسی کام کے لیے ایک کلب بنایا۔ اس اخباری میں آج کی خبر میں لکھا ہے کہ انہوں نے آکسفورڈ شائر میں ایک کرکٹ کلب بنایا، اس کا نام رکھا ووٹن کرکٹ کلب، اور اخبار میں لکھا ہے جس کا مقصد تھا پینا پلانا اور کرکٹ کھیلنا۔ یہ ریاست مدینہ کے لیے، ریاست مدینہ کی جو پولیٹیکل سیاسی جماعت ہے، اس کے لیے ایک کمپنی کھولی گئی جس کے متعلق اخبار لندن کا یہ لکھ رہا ہے کہ دو مقاصد تھے ووٹن کرکٹ کلب کے، سپورٹس اینڈ ڈرنکنگ، اور یقین مانے کوکا کولا نہیں تھا وہ، لیکن چلیے کوک مان لیں، اس سے ہمیں کیا غرض، شاید وہ کوکا کولا کی بات کرتے ہوں گے کہ آپ، یا کوئی اور مشروب، اب پتہ چلے پیپسی والوں کا نام نہیں لیا تو ایک اور جھگڑا پڑ گیا۔ بھائی جتنے بھی مشروب بنانے کے کارخانے ہیں سب کا نام۔ یہاں پر ایک کرکٹ میچ کروایا گیا جس کے لیے باقاعدہ عمران خان کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا گیا، اور وہاں پہ کرکٹ کی ٹیمیں بنائی گئیں۔ اگر آپ اجازت دیں، ویسے تو عجیب سے نام ہیں، مگر کیونکہ اخبار میں آ چکے ہیں، لوگ پڑھ چکے ہیں، تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک ٹیم بنائی گئی جس کا نام تھا پشاور پرورٹس۔ اب جو ہمارے بچوں کو پرورٹس کا مطلب معلوم ہے وہ خود ہی دیکھ لیں، میں تو اس کی ٹرانسلیشن کروں گا نہیں، مگر یہاں پہ یہ غیور پٹھان ہمارے جو پشاور میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ سوچیں کہ ایک کرکٹ ٹیم جس کے چیف گیسٹ وہاں پہ عمران خان صاحب تھے، اس کمپنی کا، اس کرکٹ ٹیم کا نام تھا پشاور پرورٹس، اور دوسری کمپنی کا نام تھا فیصل آباد فدا مکرز۔ یہ بھی چھوڑتا ہوں میں، اس پہ تو میں تبصرہ ہی نہیں کرتا۔ یعنی پاکستان کے عوام، پاکستان کے شہروں میں بسنے والے لوگوں کی تضحیک کا جو بھی طریقہ کار ان گوروں کے سامنے، انگریزوں کے سامنے اپنایا جا سکتا تھا تاکہ وہ ٹھٹھا لگائیں، تاکہ وہ وہاں پہ ہنسے یہ نام سن کے، وہ نام رکھے گئے ان کرکٹ ٹیموں کے۔ یہ فنڈ ریزر تھا، اور ان کو بتایا یہ گیا جو وہاں پہ لوگ آ رہے تھے کہ جب آپ یہاں پر آئیں گے تو فلینتھرپی کے لیے، یعنی اللہ کی راہ میں جو کام ہوتے ہیں، جیسا کہ اس میں ایک اچھا کام شوکت خانم کا بھی ہے، ہمیں اس کو کرنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے، ایک اچھا کام انہوں نے کیا ہے اور بڑا اچھا ادارہ ہے، اور اس طرح اور بہت سے ادارے ہیں جو پاکستان میں اس طرح کے کام کرتے ہیں، فلینتھرپی کا کام، یعنی اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں، ہسپتال کھولتے ہیں، اسکول کھولتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کی راہ میں جو فلینتھرپی کا کام ہے اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے جائیں گے، اور لوگوں کو کہا کہ 2 سے 2,500 پاؤنڈ اس کی فیس ہوگی، اور آپ کو عمران خان صاحب وہاں پہ ہوں گے تو آپ وہاں پہ تشریف لائیں، وہاں پہ فنڈ ریزر ہوگا، اور اس کا 2,000 پاؤنڈ یعنی 2,500 پاؤنڈ آج کل کی اماؤنٹ کچھ 6-7 لاکھ روپے بنتی ہوگی۔ فیس رکھی کہ آپ آئیے، اور وہی ڈرنکنگ اینڈ سپورٹس یعنی مشروبات، کوکا کولا وغیرہ وغیرہ، اور کرکٹ سے آپ کی تواضع کی جائے گی۔ یہ تو ہو گئی وہ سکیم، وہ طریقہ کار جس کے ذریعے کالا دھن سفید کرنا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پہ ہوتا کیا ہے۔ وہاں پہ پہلی پیمنٹ آتی ہے ابراج انویسٹمنٹ سے $1.2 ملین کی، $1.2 ملین، بھائی روپے نہیں ہیں،
$12 لاکھ. اس $12 لاکھ کو 250 سے ضرب دے لیں تو روپے بھی آپ کو پتہ چل جائیں گے. یہ ایک غیر ملکی فرم ابراج انویسٹمنٹس پہلی وہاں پہ بھیجتا ہے اس کرکٹ کھیلنے کی آڑ میں، وہ جو ایک انہوں نے سٹیج سجائی جس کے لیے باقاعدہ ایک کلب بنایا گیا، جس کے لیے باقاعدہ کئی ایکڑ پہ محیط ایک کرکٹ گراؤنڈ بنائی گئی، جہاں پہ یہ پشاور پرورٹس اور فیصل آباد فدا مرکز کے نام سے پاکستان کا ٹھٹھا لگانے کے لیے کرکٹ ٹیمیں بنائی گئیں. وہاں پہ پہلی انویسٹمنٹ فورن کمپنی سے آئی اور $1.2 ملین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں اس کلب کے ذریعے، ووٹون کرکٹ کلب کے ذریعے، ووٹون T20 جہاں پہ ہو رہا تھا وہاں سے وہ پیسے پاکستان منتقل کیے گئے پی ٹی آئی کے لیے. اب قانون کہتا ہے کہ آپ کسی غیر ملکی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے، اور اگر آپ بھول چک سے لے رہے ہیں، ہو جاتا ہے بعض مرتبہ نہیں، حالانکہ قانون میں تو ایسا نہیں وہ مانتے، اور ہماری تو آپ کو پتہ ہے سپیریئر کورٹ جو ہے بالکل ہی نہیں مانتی ہوں. آپ کو یاد رہے انہوں نے کہا تھا نواز شریف کے متعلق کہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں بورڈ پہ تم موجود تھے، اس سے پیسے لے سکتے تھے. اگر دیکھیے، اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ یہ سارا پیسہ جو ہے وہ جی سی سی کا تھا، تو پھر امریکہ میں ان پہ کیا کیس ہے؟ سوچا آپ نے کبھی؟ لندن میں ان پہ کیا کیس ہے؟ یہ جو ایکسٹریڈیشن ان کی امریکہ مانگ رہا ہے، وہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ صرف پاکستانی پیسہ تھا یا صرف مڈل ایسٹرن پیسہ تھا؟ ایسا نہیں تھا بھائی، وہ تو بل گیٹس فاؤنڈیشن کا پیسہ بھی کھا گئے. اس کے اندر تو بڑی بڑی جو فاؤنڈیشنز ہیں، بل گیٹ، مجھے جو معلوم ہے مبینہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے، بل گیٹس فاؤنڈیشن کا بھی پیسہ تھا جو وہ کھا گئے. تو وہ کیا مڈل ایسٹ میں ہے بل گیٹس؟ وہ شہری ہے مڈل ایسٹ کا. اس وجہ سے یہ تاثر دینا غلط ہے. یہ بیری دوسانج جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یا ڈنگ ڈونگ LLC کا جو میں نے ذکر کیا ہے، یہ مڈل ایسٹ میں ہے. یہ ایک بین الاقوامی ریکٹ تھا جس میں امریکہ کی کمپنیاں بھی تھیں، امریکہ کے لوگ بھی تھے. آپ ان سے پوچھیں تو کبھی وہ کہتے ہیں وہی وہاں پہ ایک پاکستانی کام کرتا تھا، وہ چیک بک بھول گیا، اس نے کمپنی کا. یہ آپ کو جواب مل رہے ہیں ہر چیز کا، ہر بات کا یہی جواب ہے. تو کسی ایک ملک کی طرف یا کسی ایک کمپنی کی طرف اشارہ اٹھانا غلط ہے. اس سے صرف ہمارا کہ ہم کوئی تماشا لگانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز سامنے نہیں ہے. کہ ہم بالکل تماشا نہیں لگانا چاہتے، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. وہ تمام کاغذات جو ہیں وہ اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس ہیں. 8 سال ہو گئے ہیں، 5010 کروڑ وکیل بدلے جا چکے ہیں، ایڈجرنمنٹس لی جا چکی ہیں، فیصلہ لکھا جا چکا ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے. بھائی سنا ڈالیں، بس دیٹس اٹ. صرف انصاف مانگتے، کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہے، کسی ملک کا نام نہیں لے رہے. فائنینشیل ٹائمز جانے اس کا کام جانے، وہ ان کے پاس ہے. آپ نے اگر کسی نے سو کرنا ہے تو فائنینشیل ٹائمز کو جا کے کر دیں. ہمیں کہتے تھے نا، تو ہم یہی کہتے ہیں کیوں نہیں سو کرتے؟ جائیے، لندن ہے، آپ کا گاؤں ہے،